قرآن مجید کا سورہ نمبر 19 سورہ مریم۔ سہارا اللہ کے نام کا جو سب کو فیض پہنچانے والا بڑا مہربان ہے۔ کاف ہا یا عین صاد۔ ذکر ہے آپ کے پروردگار کی رحمت کا اپنے بندے زکریا پر، جبکہ انہوں نے اپنے پروردگار کو چپ کے پکارا، کہا اے میرے پروردگار، یقیناً میرا عالم یہ ہے کہ میری ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں اور سر میں بڑھاپے سے شعلے بھڑک اٹھے ہیں، اور میں تجھ سے اے میرے پروردگار دعا کر کے بے نصیب تو کبھی نہیں رہا ہوں، اور بلا شبہ میں اپنے عزیزوں سے ڈرتا ہوں، اور میری بیوی بانجھ ہے۔ اب تو ہی عطا کر مجھے اپنی طرف سے ایک وارث جو میرا ترکہ پائے اور یعقوب کی اولاد کا ترکہ پائے، اور اسے اے میرے پروردگار اپنی پسند کے قابل بنا۔ اے زکریا، ہم تمہیں خوشخبری دیتے ہیں ایک لڑکے کی جس کا نام یحییٰ ہے، جس کا ہم نے اس کے پہلے کوئی ہم نام قرار نہیں دیا ہے۔ کہا اے میرے پروردگار، لڑکا میرے کہاں ہوگا جبکہ میری بیوی بانجھ ہے اور میں بڑھاپے کی انتہائی حد تک پہنچ چکا ہوں۔ کہا یوں ہی ہوگا، تمہارے پروردگار نے کہا ہے کہ وہ مجھ پر آسان ہے، اور میں نے تمہیں اس کے پہلے پیدا کیا جبکہ تم کچھ تھے ہی نہیں۔ کہا پروردگار میرے لیے کوئی نشانی قرار دے۔ کہا تمہارے لیے نشانی یہ ہے کہ تم لوگوں سے 3 دن بات نہ کرو گے۔ تو وہ عبادت گاہ سے نکل کر اپنی قوم کے پاس آئے تو انہیں اشارے سے کہا کہ صبح و شام تسبیح کرتے رہا کرو۔ اے یحییٰ، لو قانون خداوندی کو طاقت کے ساتھ، اور ہم نے اسے بچپنے ہی میں علم و حکمت عطا کیا، اور مہر و محبت اپنی طرف سے، اور نیک نامی، اور وہ پرہیزگار تھا اور نیک سلوک کرنے والا اپنے ماں باپ کے ساتھ، اور وہ نافرمان سرکش نہیں تھا۔ اور سلام ہے اس پر جس دن وہ پیدا ہوا اور جس دن وہ دنیا سے اٹھے گا اور جس دن وہ دوبارہ زندہ ہو کر اٹھایا جائے گا۔ اور یاد کرو کتاب میں سے مریم کو، جبکہ انہوں نے اپنے گھر والوں سے الگ مشرق کی جانب ایک گوشے میں جا کر ان کی طرف سے پردہ ڈال لیا، تو ہم نے ان کی طرف اپنی جانب سے روح فرشتے کو بھیجا، تو وہ ان کے سامنے بالکل آدمی کی صورت میں نمودار ہوا۔ انہوں نے کہا میں خدائے رحمان سے مانگتی ہوں پناہ، تجھ سے اگر تو خوف رکھتا ہو۔ اس نے کہا میں کوئی اور نہیں، تمہارے پروردگار کی طرف کا بھیجا ہوا ہوں کہ تمہیں ایک پاکیزہ فرزند عطا کروں۔ انہوں نے کہا میرے فرزند کہاں سے ہوگا، حالانکہ مجھے کسی انسان نے چھوا تک نہیں ہے، اور میں بدکار نہیں ہوں۔ اس نے کہا ہاں یوں ہی ہوگا، تمہارے پروردگار نے کہا ہے کہ وہ میرے لیے آسان ہے، اور یہ اس لیے کہ ہم اسے لوگوں کے لیے ایک معجزہ قرار دیں اور اپنی طرف کی رحمت کا ثبوت، اور یہ بالکل طے شدہ چیز ہے۔ تو وہ حاملہ ہو گئیں اس بچے کے ساتھ، تو وہ اس کے سبب سے ایک دور جگہ پر گوشہ نشین ہو گئیں۔ اس کے بعد درد ذہن انہیں کھجور کے درخت کے تنے کے پاس لے گیا۔ انہوں نے کہا کاش میں مر جاتی اس کے پہلے اور بالکل نیست و نابود ہو گئی ہوتی۔ تو اس نے انہیں آواز دی ان کے نیچے سے کہ رنجیدہ نہ ہو جیے، آپ کے پروردگار نے آپ کے نیچے ایک نہر پیدا کی ہے، اور اپنی طرف کر کے حرکت دیجئے کھجور کی شاخ کو، تو وہ گرانے لگے گی آپ پر تر و تازہ رطب، تو کھائیے پیجئے
اور آنکھیں خنک رکھیے۔ اس کے بعد اگر کسی آدمی کو دیکھیے تو کہیے کہ میں نے خدائے رحمان کے لیے چپ رہنے کی منت مانی ہے، تو میں آج کسی آدمی سے بات نہیں کروں گی۔ تو وہ اس بچے کو گود میں اٹھائے اپنی قوم کی طرف لائیں۔ انہوں نے کہا، اے مریم، یہ تم نے بہت برا کام کیا ہے۔ اے ہارون کی بہن، تمہارے باپ برے آدمی نہ تھے اور نہ تمہاری ماں ہی بدکار تھیں۔ اس پر انہوں نے اس بچے کی طرف اشارہ کر دیا۔ انہوں نے کہا، ہم اس سے کس طرح بات کریں جو ابھی گہوارے میں ہے؟ اس نے کہا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب عطا کی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے اور مجھے برکت والا قرار دیا ہے جہاں بھی میں ہوں، اور مجھے مامور کیا ہے نماز اور زکوٰۃ پر جب تک کہ میں زندہ رہوں، اور نیک سلوک رکھنے والا اپنی ماں کے ساتھ، اور مجھے اس نے بد نصیب سرکش نہیں بنایا ہے۔ اور سلام ہے مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن میں دنیا سے اٹھوں گا اور جس دن میں دوبارہ زندہ کیا جاؤں گا۔ یہ ہے مریم کے بیٹے عیسیٰ، سچی سچی بات جس میں وہ خواہ شک کرتے ہیں۔ اللہ کے لیے یہ سزاوار نہیں کہ وہ کوئی بیٹا اختیار کرے، پاک ہے اس کی ذات، جب وہ کوئی فیصلہ کرتا ہے تو وہ بس اس کے لیے کہتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ اور یقیناً میرا اور تمہارا پروردگار اللہ ہے، تو بس اسی کی عبادت کرو، یہ صاف سیدھا راستہ ہے۔ اس پر ان جماعتوں نے اختلاف کر رکھا ہے، تو وائے ہو ان کے لیے جو کفر اختیار کریں ایک بڑے دن میں حاضر ہونے سے۔ بڑے دیکھنے والے ہوں گے اور یہ سننے والے اس دن جب ہمارے پاس آئیں گے، مگر ظالم لوگ آج کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا ہیں۔ اور انہیں متنبہ کیجیے اس رنج و حسرت کے دن سے جبکہ جو ہونا ہے وہ ہو جائے گا، اور وہ ہیں کہ بے خبری میں مبتلا ہیں اور وہ ایمان نہیں لاتے۔ یقیناً ہم ہیں جو تمام زمین کے آخری مالک ہیں اور ان کے جو اس پر بستے ہیں، اور ہماری ہی طرف وہ بالآخر پلٹنے والے ہیں۔ اور ذکر کیجئے کتاب میں ابراہیم کا، بلا شبہ وہ ایک پیغمبر بڑے سچے تھے۔ جب انہوں نے کہا اپنے باپ سے کہ اے باپ، کیوں عبادت کرتے ہیں ایسی چیز کی جو نہ سنتی ہے اور نہ دیکھتی ہے اور نہ آپ کو کچھ فائدہ پہنچا سکتی ہے؟ اے باپ، یقین مانیے کہ مجھے وہ علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا ہے، تو آپ میری پیروی کیجئے، میں آپ کو سیدھے راستے پر لگاؤں گا۔ اے باپ، شیطان کو نہ پوجیے، یقیناً شیطان خدائے رحمان کا نافرمان ثابت ہوا ہے۔ اے باپ، مجھے ڈر ہے کہ آپ کو پہنچ جائے خدائے رحمان کی طرف کا عذاب، تو آپ شیطان کے شریک حال ہو جائیں۔ اس نے کہا، کیا تم میرے خداؤں سے اے ابراہیم روح گردانی کیے ہوئے ہو؟ اگر تم نے نہ مانا تو میں تمہیں سنسار کروں گا، اور پھر تمہیں مجھ سے مدتوں کے لیے چھوٹنا ہوگا۔ انہوں نے کہا، خدا حافظ، میں بہرحال آپ کے لیے اپنے پروردگار سے بخشش کی درخواست کروں گا، یقیناً وہ مجھ پر بڑا شفیق ہے۔ اور میں خود آپ لوگوں سے اور جس کی آپ لوگ اللہ کے سوا دہائی دیتے ہیں علیحدگی اختیار کر لوں گا، اور بس اپنے پروردگار سے دعا کرتا رہوں گا۔ غالباً میں اپنے پروردگار کی دعا سے بد نصیب نہیں رہوں گا۔ تو جب وہ ان لوگوں سے علیحدگی اختیار کر چکے اور اس سے کہ جن کی وہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر پرستش کرتے تھے، تو ہم نے انہیں اسحاق اور یعقوب ایسی اولاد عنایت کی، اور ان میں سے ہر ایک کو نبی بنایا۔
اور ان لوگوں کو اپنی رحمت سے حصہ عطا کیا اور ان کے آوازائے شہرت کو حق بجانب طور پر بلند کیا۔ اور ذکر کیجئے اس کتاب میں موسیٰ کا، یقیناً وہ بڑے کھرے بنائے گئے تھے اور نبی تھے بھیجے ہوئے۔ اور ہم نے انہیں طور کے دائیں جانب سے صدا دی اور ہم کلامی کا شرف دیتے ہوئے تقرب عطا کیا، اور انہیں اپنی رحمت سے ہارون ایسا بھائی نبی بناتے ہوئے عطا کیا۔ اور ذکر کیجئے اس کتاب میں اسماعیل کا، بلا شبہ وہ وعدے کے سچے تھے اور وہ بھیجے ہوئے نبی تھے، اور وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے، اور وہ اپنے پروردگار کے نزدیک پسندیدہ تھے۔ اور ذکر کیجئے اس کتاب میں ادریس کا، وہ بلا شبہ بہت سچے نبی تھے، اور ہم نے انہیں اونچے مقام پر بلند کیا۔ یہ ہیں پیغمبروں میں سے وہ جنہیں اللہ نے اپنی خاص نعمت سے نوازا ہے، آدم کی اولاد میں سے، اور ان میں سے جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا تھا، اور ابراہیم اور اسرائیل کی اولاد میں سے، اور ان میں سے جن کی ہم نے رہنمائی کی اور منتخب کیا۔ جب ان کے سامنے آیات الہی کی تلاوت ہوتی تھی تو وہ گر پڑتے تھے سجدے میں اور روتے ہوئے۔ اب ان کے بعد ان کی جگہ پر آئے ایسے ناخلف جنہوں نے نماز کو برباد کیا اور خواہشوں کی پیروی کی، تو یہ اس گمراہی کے انجام سے دوچار ہوں گے، سوا اس کے جو توبہ کرے اور ایمان اختیار کرے اور نیک اعمال کرے، تو یہ لوگ بہشت میں داخل ہوں گے اور ان کے ساتھ ذرا بھی ناانصافی نہ ہوگی۔ جاویدانی زندگی والے باغ جن کا وعدہ خدائے رحمان نے غیب کے طور پر اپنے بندوں سے کیا ہے، یقیناً اس کا وعدہ سامنے آنے والا ہے۔ نہیں سنیں گے وہاں کوئی محمل بات، ہاں بس سلام کی صدا ہوگی، اور ان کے لیے ان کی مقررہ روزی ہے وہاں صبح اور شام۔ یہ ہے وہ بہشت جس کا ورثہ دار بنائیں گے ہم اپنے بندوں میں سے اسے جو پرہیزگار ہو، اور ہم نہیں اترتے مگر آپ کے پروردگار کے حکم سے۔ اس کے قبضے میں ہے جو کچھ ہمارے آگے ہے اور جو ہمارے پیچھے ہے اور جو اس کے درمیان ہے، اور آپ کا پروردگار بھولنے والا نہیں ہے۔ پروردگار آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان کی چیزوں کا، تو اس کی عبادت کیجیے اور اس کی عبادت کے لیے مشکلات کو برداشت کیجیے۔ کیا اس کا کوئی دوسرا ہم نام آپ کو معلوم ہے؟ اور انسان کہتا ہے کہ کیا جب میں مر جاؤں تو پھر مستقبل میں زندہ ہو کر باہر لایا جاؤں گا؟ کیا انسان کو یاد نہیں ہے کہ ہم نے اس کو پیدا کیا اس کے پہلے جبکہ وہ کچھ تھا ہی نہیں؟ تو قسم ہے تمہارے پروردگار کی، ہم انہیں شیطانوں کے ساتھ ساتھ حشر میں لائیں گے، پھر ان کو دوزخ کے ارد گرد گھٹنوں کے بل گرتی ہوئی شکل میں حاضر کریں گے۔ پھر ہم ہر پارٹی میں سے الگ کریں گے کہ کون ان میں سے زیادہ خدائے رحمان کے مقابلے میں سرکشی کرنے والا تھا۔ پھر ہم خوب واقف ہیں کہ ان میں کے کون اس میں داخل ہونے کے زیادہ سزاوار ہیں، اور کوئی تم میں سے ایسا نہیں ہے جو اس کی طرف جائے نہیں۔ یہ تمہارے پروردگار کا یقینی طور پر طے شدہ فیصلہ ہے۔ پھر جو پرہیزگار ہوں گے انہیں ہم نجات دے دیں گے، اور ظالموں کو اس میں چھوڑ دیں گے اس عالم میں کہ وہ گھٹنوں کے بل گرے ہوئے ہوں گے۔ اور جب ان کے سامنے ہماری واضح آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو کافر لوگ ان سے کہ جو ایمان لائے ہیں کہتے ہیں کہ دونوں گروہوں میں سے کون بہتر ہے مکان کے لحاظ سے، اور کون زیادہ اچھا ہے رونق محفل کے اعتبار سے۔ حالانکہ کتنی نسلیں
ہم نے ان کے پہلے ہلاک کی ہیں جو ساز و سامان اور دکھاوے میں ان سے بہتر تھیں۔ کہیے کہ جو گمراہی میں ہوتا ہے تو بالکل ٹھیک ہے کہ سب کو فیض پہنچانے والا اسے زیادہ عطا کرتا رہے، یہاں تک کہ جب آنکھوں سے دیکھیں گے وہ جس کا وعدہ وعید ان سے ہوا ہے، خواہ یہیں کا عذاب اور خواہ قیامت، تب انہیں معلوم ہوگا کہ کون زیادہ برا ہے مکان کے اعتبار سے اور زیادہ کمزور ہے لاؤ لشکر کے لحاظ سے۔ اور جنہوں نے ہدایت حاصل کی اللہ ان کی اور زیادہ ہدایت کا سامان کرتا ہے، اور باقی رہنے والے نیک کام تمہارے پروردگار کے یہاں بہتر ہیں ثواب کے لحاظ سے اور بہتر ہیں مال کے اعتبار سے۔ کیا دیکھا آپ نے اسے جس نے ہماری آیتوں کے ساتھ کفر اختیار کیا اور کہا مجھے مال اور اولاد کی نعمت ضرور مل جائے گی؟ کیا اسے غیب کی خبر معلوم ہوئی ہے یا اس نے اللہ کے یہاں سے کوئی عہد و پیمان حاصل کر لیا ہے؟ ہرگز ایسا نہیں، ہم جو وہ کہتا ہے اسے لکھ لیں گے اور اس کے عذاب میں پورے طور پر اضافہ کریں گے، اور جو کچھ وہ کہتا ہے اس کے بعد ہم اس کے وارث ہوں گے، اور وہ ہمارے پاس ایک اکیلا آئے گا۔ اور انہوں نے بنائے ہیں اللہ کو چھوڑ کر بہت سے خدا کہ وہ ان کے لیے شان و شوکت کا باعث ہوں، ہرگز ایسا نہ ہوگا، وہ عنقریب ان کی عبادت سے انکاری ہوں گے اور وہ ان کے خلاف ہوں گے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ہم نے شیطانوں کو کافروں کی طرف بھیجا کہ وہ انہیں شدت سے جنبش میں لاتے ہیں؟ تو جلدی نہ کرو ان پر، ہم تو گن گن کر ان کی عمر کے دن پورے کر رہے ہیں۔ جس دن پرہیزگاروں کو محشر کے دن خدائے رحمان کی طرف ہم سواریوں پر لائیں گے، اور گناہگاروں کو دوزخ کی طرف داخلے کے لیے تشنگی کے عالم میں ہکا کر لے جائیں گے۔ انہیں شفاعت کا کوئی اختیار نہ ہوگا مگر جس کے لیے اللہ کی طرف سے یہ منصب حاصل ہو گیا ہو۔ اور انہوں نے یہ کہا کہ خدائے رحمان نے بیٹا قرار دیا ہے۔ ارے تم نے ایسی بری بات کہی ہے کہ جس سے عجب نہیں آسمان شگافتہ ہو جائیں اور زمین پھٹ جائے اور پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر زمین پر گر جائیں، کہ انہوں نے خدائے رحمان کے لیے بیٹا تجویز کیا ہے، حالانکہ خدائے رحمان کے لیے سزاوار نہیں کہ وہ بیٹا بنائے۔ آسمانوں اور زمین میں کوئی نہیں مگر یہ کہ وہ خدائے رحمان کی بارگاہ میں ایک بندے کی صورت میں آنے والا ہے۔ وہ ان کا احاطہ کیے ہوئے ہے اور اس نے پوری طرح ان کا جائزہ لیا ہے، اور ہر ایک ان میں سے اس کے پاس قیامت کے دن اکیلا آئے گا۔ بلا شبہ وہ جنہوں نے ایمان اختیار کیا اور نیک اعمال کیے ان کے لیے خدائے رحمان محبت قرار دینے والا ہے۔ اور ہم نے اسے آپ کی زبان کے ذریعے اس لیے آسان بنا دیا ہے کہ آپ اس کے ذریعے سے پرہیزگاروں کو خوشخبری سنائیں اور اس کے ساتھ اہل اناد کو عذاب سے متنبع کریں۔ اور کتنی ہی ہم نے ان کے پہلے نسلیں ہلاک کی، کیا ان میں سے کسی کو بھی اب تم دیکھتے ہو یا ان کی کوئی ہلکی سی بھی آواز سنتے ہو؟